پاکستان اور افغانستان کا رشتہ صرف جغرافیائی سرحدوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ دونوں ہمسایہ اسلامی ممالک صدیوں پرانے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں فتنہ خوارج کی پشت پناہی کرنے والی افغان طالبان رجیم کے خلاف حالیہ جنگ کو اسلامی تعلیمات، بین الاقوامی موقف اور ریاستی ذمہ داری کے تناظر میں سمجھنا ناگزیر ہے کہ ہر فرد اور اجتماعی طور پر ریاست کو اپنے شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا شرعی و قانونی حق حاصل ہے۔ اسی اصول کی دلیل ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی میرے مال کو چھیننے کے لیے آئے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھ سے لڑے؟ فرمایا، اس سے لڑو۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ فرمایا، تم شہید ہو۔ اس نے کہا، اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی بیرونی یا اندرونی قوت دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے امن و امان تباہ کرتی ہے تو ریاست کے لیے دفاعی اقدام اٹھانا لازم و جائز قرار پاتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف حالیہ جنگ پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی افغان عوام پر مشکل وقت آیا، پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنے دامن میں پناہ دی۔ افغان عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود بھارتی ایما پر افغانستان سے دراندازی کر کے آنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاکستانی سرزمین کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ ایسے دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا دو ٹوک حکم ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے۔ افغان سرزمین سے مسلسل جاری دراندازی، فتنہ الخوارج کی دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کے دوہرے پن کے باوجود پاکستان نے متعدد بار اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2 مرتبہ وزیر دفاع اور DGISI نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اسی طرح 5 بار نمائندہ خصوصی اور سیکرٹری، جبکہ 1 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی افغان طالبان رجیم سے ملاقات کے لیے افغانستان گئے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز، 225 بارڈر فلیگ میٹنگز، 836 مراسلوں اور 13 ڈیمارش کے ذریعے افغان طالبان رجیم کو یہ باور کروانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، لیکن افغان طالبان رجیم نے فتنہ الخوارج کی سرپرستی کرنا نہیں چھوڑی۔ ان حالات میں جب افواج پاکستان نے اپنا شرعی و قانونی حق استعمال کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کی تو افغان رجیم نے تمام تر اخلاقی و سفارتی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے پاک سرزمین کے خلاف جارحیت شروع کر دی۔ افغان طالبان رجیم کی یہ ہٹ دھرمی منافقت کی تازہ مثال ہے کہ ایک جانب تو وہ اسلام کا نام لیتے نہیں تھکتے، جبکہ دوسری جانب بھارت جیسے ہندو انتہا پسند ملک کی ایما پر فتنہ الخوارج کو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کی مکمل سہولت کاری فراہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے
کہ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے خلاف جہاد کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق افواج پاکستان پر فرض تھا، جسے انہوں نے بھرپور انداز میں ادا کیا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ انتہا پسندی اور اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت دینی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ شریعت ایسے ہر عمل کو ممنوع قرار دیتی ہے جو فساد فی الارض اور انتشار کا سبب بنے، لہٰذا دہشت گردی، خودکش حملے اور طاقت کے ذریعے نظریات مسلط کرنا نہ جہاد کہلا سکتے ہیں اور نہ ہی دینی خدمت، بلکہ یہ صریح بغاوت اور جرم ہے جس کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی روح سے خوارج ہیں، اور ان کا سدباب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ جہاں کہیں خوارج کو پاؤ قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل پر قیامت کے دن اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غیر شرعی، باطل یا تعصب پر مبنی جھنڈے کے نیچے لڑے، کسی قوم، گروہ یا عصبیت کی حمایت میں غصہ کرے یا انہیں دعوت دے یا ان کی مدد کرے اور اسی حالت میں قتل ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آئیں ہم یہ عہد کریں کہ ارض پاک کی حفاظت کے لیے نہ صرف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، بلکہ اس کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے متحد ہو کر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔